الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى في موضع آخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق اللہ العظیم. محترم عزیزوں اور دینی بھائیوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے. رمضان کی آمد ہے اور ہر شخص رمضان کی آمد خوشی محسوس کر رہا ہے. اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ مرد مومن 1 سال سے اس کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ عبادت و ریاضت، عطا و بخشش، صدقہ و خیرات، رضا الہی، جنت کی بشارت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے. پورے 1 سال کے بعد صرف 1 ماہ کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے مہمان بن کر آ رہا ہے. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آ رہا ہو اور وہ علاقے کا مشہور آدمی ہو، لوگوں کے درمیان میں اس کی ایک پہچان ہو، اگر وہ ہمارے گھر آ رہا ہے، مہمان بن کر آ رہا ہے، تو ہم اس کی میزبانی کے لیے کتنی تیاریاں کرتے ہیں. یا تو پھر ہمارے گھر کسی خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، تو ہم اس کی تیاری کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں اور پہلے سے اس کی تیاریاں کرتے ہیں. گھر کو روغن کرتے ہیں، گھر کو چمکاتے ہیں، برتن وغیرہ کو دھوتے ہیں، اور اسی طرح گھر کو مزین کرتے ہیں اور خود بھی مزین ہوتے ہیں. اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو عطر لگاتے ہیں. گھر کے اندر ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے. بچوں کے چہروں کے اوپر خوشی کی لہر دوڑ رہی ہوتی ہے. بچے خوشی کے اندر نغمے گاتے ہیں اور اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے اور شادی کے موقع کے اوپر پہلے سے کتنا انتظام کرتے ہیں. اچھے قسم کا کھانا اور لذیذ کھانا تیار ہوتا ہے اور اسی طرح مہمان کی مہمان نوازی ہوتی ہے. یہ تو ایک دنیا کے ایک مہمان کا حال ہے. اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے وہ تو مہمانوں میں سب سے اعلیٰ مہمان ہے. اور یہ جو مہمان آ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، کیونکہ رمضان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے. جیسا کہ اگر ہم کسی کے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، وہ شخص ہمیں جانتا نہیں، مگر ہمارے خاندان کے اندر کوئی بڑی شخصیت ہے، کوئی بڑے عالم ہے یا کوئی ڈاکٹر، مشہور ڈاکٹر ہے، تو ہم اپنی پہچان کروانے کے لیے اس کا نام لیتے ہیں کہ فلاں جو ڈاکٹر ہے یا فلاں جو بڑے عالم ہے وہ میرے خاندان میں ہے، میرے یہ رشتے میں لگتے ہیں، تو ہم نسبت بتاتے ہیں. اسی طرح جیسے کہ کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کے اندر جو دیوار کے اندر اینٹیں لگی ہوئی ہے، جب تک وہ اینٹ اس کعبۃ اللہ کے اندر لگی ہوئی نہیں تھی اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. وہ ایک فیکٹری کے اندر بنی ہوئی تھی، مگر جب وہ اینٹ کعبۃ اللہ کے اندر لگ گئی تو اب لوگ اس کو چومنے کے لیے، چاٹنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، کیونکہ اس کی نسبت کعبۃ اللہ کے ساتھ ہو گئی ہے. اسی طرح حجر اسود جب اس کو کعبۃ اللہ کے ساتھ لگایا گیا تو ایک اس کی ویلیو ہو گئی. تو یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے. یہ رمضان کا مہینہ
اور یہ رمضان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان بن کر آ رہا ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے اندر کسی مہمان کے آنے کی وجہ سے اس کی تیاری کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم کچھ ایسے اعمال کر لیوے اور ہم رمضان کی کچھ تیاری کر لیوے تاکہ رمضان کے آنے کی وجہ سے ہم اس کا پورا استقبال کر سکیں اور ہم اس کو پورا کا پورا وصول کر سکیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شعبان کے روزے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ خود حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، لمبی حدیث ہے، حدیث کا ٹکڑا یہ ہے، اس کا مفہوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے کے اندر نفلی روزے کثرت سے رکھے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں نفلی روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، مگر 15ویں شعبان کے بعد روزے رکھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممانعات ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کے 15 دن گزر جائے اس کے بعد تم روزے نہ رکھا کرو۔ کیوں؟ رمضان کی استقبال کے لیے روزے رکھنا یہ ممنوع ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھے اور جب اصل فرض ادا کرنے کا وقت آئے اور اس کے جسم کے اندر کمزوری آ جائے، بیماری آ جائے، جس کی وجہ سے رمضان کے روزے جو اصل ہے وہی رہ جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے لیے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کوئی شخص ایام 20 کے روزے پہلے سے رکھتا ہے، 13، 14، 15، یا تو پھر کوئی شخص پیر کے دن کا اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتا ہے اور اس کی پہلے سے عادت ہے، تو وہ شخص 15 شعبان کے بعد بھی یہ روزے رکھ سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ یوم الشک کے اندر بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ یوم الشک 29ویں شعبان کے بعد کون سا دن ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ 30 شعبان ہو یا ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے رمضان ہو، تو اس کو یوم الشک کہتے ہیں۔ اس یوم الشک کے اندر خاص لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں جن کو اپنے دل کے اوپر اور اپنی نیت کے اوپر پکڑ ہوا کرتی ہے۔ تو شعبان کے روزے، اب تو شعبان کا ایام چلے گئے، 15 دن تو گزر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کی عظمت کا استحضار ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہونا چاہیے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اس کی قدر و منزلت کو پہچانیں کہ یہ کیسا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے آنے کے بعد ہم غفلت کے اندر، سستی کے اندر اس ایام کو گزار دیوے اور غفلت اور سستی کے اندر یہ ایام نظر ہو جائے، تو ہم پہلے سے ہی اس کی تیاری کر لیوے۔ رمضان کے اندر ایک رات آتی ہے لیلۃ القدر، کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف لیلۃ القدر ہی برکت والی رات ہے، نہیں، بلکہ رمضان کا ہر دن اور رمضان کی ہر رات اور ہر گھڑی برکت اور اہمیت کی حامل ہے۔ ہمیں رمضان کے مہینے کو پورا کا پورا وصول کرنا چاہیے۔ جو شخص رمضان کو حاصل کرتا ہے اور رمضان کے اندر اچھے اعمال کرتا ہے اور اچھے اعمال کے بعد رمضان کے بعد بھی اگر وہ اچھی نیت کے ساتھ اور اچھے عمل کرتا جاتا ہے تو اس رمضان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسے خدا کے راستے میں شہید ہونے والے سے بڑا مقام عطا فرماتے ہیں۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دور دراز سے 2 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اندر حاضر ہوئے، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، اور دونوں میں سے ایک شخص اعمال کے اعتبار سے زیادہ محنتی تھا، یعنی وہ نوافل اور وہ ذکر و اذکار کو زیادہ کرتا تھا، اور وہ صحابی جہاد کے اندر شریک ہوا، حتیٰ کہ اپنی جان کو قربان کر دیا، شہید ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ اس کے 1 سال کے بعد اس کا دوسرا ساتھی اس کا انتقال ہوا، جو اس کے ساتھ اسلام لایا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، دونوں شخص کو خواب میں دیکھا۔ خود حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، وہ دونوں شخص آئے، جنت کا داروغہ باہر نکلا، اور وہ صحابی اور وہ شخص
کہ جو بعد میں ایمان لایا، جو بعد میں جس کا انتقال بعد میں ہوا تھا 1 سال کے بعد، اس کو جنت میں جانے کی پہلے اجازت دی، اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا جو اس کا دوسرا ساتھی، اس کو جنت میں جانے کی بعد میں اجازت ملی۔ اور جنت کے داروغے نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابھی آپ چلے جائیں، آپ کا وقت نہیں آیا ہے۔ جیسے ہی آنکھ کھلی تو یہ خواب سب کو بیان کیا، اس خواب کا چرچا ہونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ اس نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور وہ دونوں کے مقابلے میں وہ پہلا شخص جو تھا وہ محنت کے اعتبار سے، اعمال کے اندر محنت کے اعتبار سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا، صدقہ خیرات کے اندر، اسی طرح جہاد کے اندر بہت زیادہ محنت کرتا تھا، اور یہ دوسرا اتنا زیادہ محنتی نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس دوسرے شخص کو جنت میں جانے کی پہلی اجازت کیوں مل گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے انتقال کے بعد کیا اس نے رمضان کے روزے نہیں پائے؟ کیا اس نے اتنے سجدے نہیں کیے؟ تو صحابہ نے کہا کہ جی ہاں، اس نے رمضان کو پایا، رمضان کے اندر روزے رکھے اور نیک اعمال کیے اور نمازیں ادا کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی وجہ سے ان دونوں کے درجوں کے درمیان میں زمین اور آسمان سے زیادہ فاصلہ ہے، یعنی ان دونوں کے درجوں کے اندر زمین اور آسمان کا جو فاصلہ ہے اس سے بھی بڑا فاصلہ ہے۔ تو یہ رمضان کے روزے جو آ رہے ہیں اور رمضان کے جو مبارک ایام آ رہے ہیں، اس کی اتنی برکتیں ہیں، اس کا ہر دن ہر گھڑی یہ برکت کی حامل ہے، اسے خوب وصول کرنا چاہیے۔ اس میں تیسری بات یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ رمضان کو وصول کرنے کے لیے نیتوں کا خالص ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اخلاص دراصل دین کا لب لباب اور اس کا نچوڑ ہے۔ اگر دل کی نیت صحیح نہیں ہوگی تو وہ عمل قبول نہیں ہوگی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے، صاحب مشکات نے اس کو پہلے ہی رکھا ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ جو بھی اعمال کیا جاوے وہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اخلاص کے بغیر اعمال کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار الی آخرہ، کہ جو شخص دنیا کی زیب و زینت کو اور دنیا کو چاہتا ہے تو اس کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی کے اندر پورا دے دیا جاتا ہے، اور اس کا بدلہ دینے کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی جاتی ہے، مگر آخرت کے اندر اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ آخرت کے اندر صرف اور صرف اس کے لیے جہنم ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ اس نے اعمال کیے وہ بیکار اور حقارت ہو گئے۔ اس لیے اعمال کے اندر اصل جو بنیاد ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ اگر ہماری نیتیں صحیح ہوگی تو ہم اگرچہ وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو مگر وہ اخلاص کے ساتھ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے۔ تو ہمیں اپنی دلوں کو اور اپنی نیتوں کو بھی صحیح کر لینا ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ رمضان سے آنے سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لیں۔ ہم 11 سال کے اندر 11 مہینے کے اندر ہم سے جو کچھ بھول چک ہو گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ سرزد ہو گئے ہیں، تو یہ مبارک ایام کے آنے سے پہلے آپ اپنے دل کا تزکیہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لے کہ اللہ اس 11 مہینوں کے اندر ہم سے جو کچھ لغزشیں ہو گئی ہے، ہم سے جو کچھ گناہ سرزد ہو گئے ہیں، ہمیں معاف کر، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دے۔ جب ایک چھوٹا سا بچہ بل بلا کر اور رو کر اپنی ماں سے چاکلیٹ وغیرہ کی کوئی ضد کرتا ہے تو اس ماں کا دل پسیج جاتا ہے، وہ ماں نرم ہو جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو پھسلانے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے ہر طرح کے طریقے آزما لیتی ہے، اور وہ تو داتاؤں کا داتا ہے، سخیوں کا سخی ہے، اور وہ تو غفار ہے،
بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ خود قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے نا امید مت ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، نبی جی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے ذات کے اوپر گناہوں کے ذریعے سے، غلط اعمال کے ذریعے سے ظلم اور زیادتی کر رکھی ہے، وہ لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور رمضان کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ چونکہ آج شعبان کی 19ویں تاریخ ہے اور آئندہ کل شعبان کی 20 تاریخ ہے، رمضان سے آنے سے پہلے جو یہ آخری عشرہ ہے، شعبان کا آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کے اندر ہم ہر نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے کہ من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولیٰ کتب له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ جو شخص 40 دن تک خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت ادا کرتا ہے، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دی جاتی ہے، ایک جہنم سے براءت اور دوسری نفاق سے براءت۔ اب چونکہ رمضان کے مہینے کے اندر نیکیوں کا ماحول ہوتا ہے، تو رمضان کے اندر ہم ہر نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لہذا وہ 30 دن ہو گئے اور یہ شعبان کے آخری 10 دن، تو یہ ہمارے 40 دن ہو جائیں گے۔ اگر ہم آج ہی سے نیت کر لیں کہ آئندہ کل سے، بلکہ آج عصر ہی سے ہر نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے، تو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا ہے، وہ 2 براتیں ہمارے لیے بھی لکھ لی جائے گی۔ اسلاف، ہمارے جو اسلاف تھے وہ رمضان تو کیا، رمضان کے علاوہ آئے دن بھی نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ، حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ما اذن المؤذن 30 سنة الا وانا فی المسجد، کہ جب بھی اس سے پہلے 30 سال ایسے گزر گئے ہیں کہ جب بھی مؤذن نے اذان دی میں مسجد کے اندر حاضر ہوتا تھا، یعنی 30 سال تک ان کا یہ معمول ہے کہ ہر نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر رہے تھے۔ اور ایک روایت کے اندر تو 40 سال کا تذکرہ ہے، 1-2 مہینے نہیں، 1-2 ہفتے اور 1-2 سال نہیں، 40 سال تک ان کا یہ معمول ہے کہ وہ لوگ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ ایسی دسیوں مثال ہے۔ اور دوسری ایک بات تو یہ بھی ہے کہ رمضان سے پہلے ہم رمضان کے مسائل کو معلوم کر لیں۔ رمضان کے اندر سحری اور افطاری ہے، اسی طرح روزہ ہے، تراویح ہے اور اعتکاف ہے، اعتکاف کے مسائل ہے، خاص کر روزے کے مسائل۔ روزے کے مسائل سے بہت سارے حضرات ناواقف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہمارے ذہن کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی کو قے ہو جائے اور منہ بھر کر ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہی بات ہے نا۔ اگر کسی کو دل گھبرائے، اس کا جی گھبرا ہے اور اس کے آخر کے اندر اس کی قے اور منہ بھر کر قے ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کھانے پینے لگتا ہے، حالانکہ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے اگر جی خود بخود گھبرائے اور اس کے نتیجے کے اندر منہ بھر کر تو کیا ڈول اور بالٹی بھر کر بھی قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزے کے اوپر ذرہ برابر آنچ نہیں آتی ہے۔ ہاں اگر جان بوجھ کر قے کی ہے، انگلیاں ڈال کر یا تو پھر بریڈ کے اوپر کولگیٹ لگاتے ہیں، بعض لوگ بریڈ کے اوپر کولگیٹ لگاتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹ پورا کا پورا خالی ہو جاتا ہے اور پوری قے ہو جاتی ہے۔ تو اب جو جان بوجھ کر جو قے کرتے ہیں اور اس کے بعد جو پوری منہ بھر کر قے ہوتی ہے، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خود بخود جو جی گھبراتا ہے اس کے بعد اس کے بعد جو منہ بھر کر قے ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح دسیوں مسائل ہوتے ہیں جو ہم جانتے نہیں ہیں، تو رمضان سے پہلے جو یہ مسائل ہیں ان مسائل کو معلوم کر لینا چاہیے۔
مدارس کے نصاب کے اندر ایک کتاب ہے نور الازا، اس کے اندر یہ مسائل اچھے سے بیان کیے گئے ہیں۔ اگر اس کا مطالعہ کر لیا جائے، کسی عالم کے پاس اس کو پڑھ لیا جائے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رمضان کو وصول کرنے کے لیے ہم ایک نظام الاوقات کو بنا لیں، ایک نظام الاوقات کو 24 گھنٹے ہمیں کیا کرنا ہے تاکہ ہم غفلت سے اور اسی طرح وقت گزارے سے ہم بچ جاویں اور رمضان کی ہر منٹ کو ہم اس کو وصول کرنے والے بن جاویں۔ اور آخر کے اندر ہم یہ خاص کر کے یہ نیت کر لیں کہ اب تک کی جو زندگی ہماری گزر چکی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اب ہمیں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانا ہے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں ہم خوب عبادتیں کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، اور صرف رمضان کے حد تک نہیں بلکہ اب اس رمضان کے بعد والی جو ہماری زندگی ہوگی وہ پہلے کی طرح نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے والی ہماری زندگی ہوگی۔ تو ہم اگر رمضان سے پہلے ہم ان چیزوں کا خیال کریں گے اور رمضان سے پہلے ہم یہ اعمال کر لیں گے تو ہم رمضان کو اچھی طرح وصول کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کو وصول کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔